باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں. بیٹا کہتا ہے نہیں میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا. باپ کہتا ہے نہیں میری عمر زیادہ ہے, میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا. بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, جوانوں کی وہاں ضرورت ہے. ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی. چٹھی ڈالی جائے, جس کا نام نکلے وہ جائے حضور کے ساتھ. عزیزان گرامی, قرآن اندازی کی گئی. ایک بار جب چٹھی ڈالی گئی تو اس جوان کا نام آیا, دوسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا, تیسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا. تو پھر جو بوڑھے تھے, باپ تھے, وہ جھلا کر کے کہتے ہیں یہ قرآن اندازی صحیح نہیں ہو رہی ہے, چلو حضور پاک کے پاس جا کر کے ہم کہہ لیں گے. انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی کونین کو منا لوں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا آقا کل آپ جو جا رہے ہیں بیٹے اور میرے درمیان یہ تکرار چل رہی ہے. بیٹے نے کہا آقا ہم نے گھر میں قرآن اندازی بھی کی, ابا اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں, اس قرآن اندازی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دے. میرے آقا نے دونوں کے جذبے کو دیکھا, جوان بھی جذبے میں کم نہیں ہے, بوڑھا بھی جذبے میں کم نہیں ہے. یہی ہے آئین جوان مردی, حق گوئی وہ بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو چلا جائے, بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے آگے بڑھ کر کے حضور پاک کا دفاع کر سکے, پہرا دے سکے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں میں دیکھ کر کے پھر جو بزرگ تھے, صحابی تھے, ان سے کہا آپ گھر پر رہیں, گھر پر رہنے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے جوان بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. میرے آقا کا یہ فیصلہ آنا تھا, اس کے بعد تو پھر کسی کو پر مارنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی. لیکن جانتے ہیں وہ منظر کیسا ہے جب وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھر واپس آئے. کہا اے کاش یہ بوڑھاپا نہ ہوتا تو مجھے رسول پاک کے ساتھ جانا میسر ہوتا.